کے پاس، تو یہ تو بدر کے موقع پہ بھی رہا، یہ ٹیپو سلطان کے وسائل اور وہ بھی اس وقت کے ان کے دشمنوں جتنے نہیں تھے، پوری اسلامی تاریخ اسی سے عبارت ہے۔ اور پھر وہ بات کہاں گئی کہ کافر ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ دیکھیے علامہ اقبال ہمارے ممدوح ہیں لیکن وہ شاعر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے ایک جذبے کو بیدار کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نصرت کا وعدہ اور تم پر ذمہ داری ڈالنے کا جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ اس نسبت کے ساتھ کیا ہے۔ جب صحابہ کرام جیسی جماعت، قدوسیوں کی جماعت جو اللہ کے حکم پر جنگ کر رہی تھی، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کی تائید میں جنگ کر رہی تھی، اس کے بارے میں یہ فرمایا تو تاب دیگراں چہ رسد، تو یہ بھی طے کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بھی مسلمانوں کی امت کی قیادت بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے۔ ہم اس وقت مزاحمت کے لیے میدان میں اتریں گے تو اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے، مسلمان قوم اس کا تحمل کر سکتی ہے یا نہیں۔ عین ممکن ہے ہم مؤخر کریں، ممکن ہے ہم مزاحمت کا کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ مزاحمت کا طریقہ صرف ایک ہی نہیں ہوتا کہ آپ تلوار اٹھا لیتے ہیں، مزاحمت اخلاقی سطح پر بھی کی جاتی ہے، سیاسی سطح پر بھی کی جاتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں جب میڈیا ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، مزاحمت کے ہزاروں طریقے وجود میں آ چکے ہیں، دنیا کے ضمیر کو بیدار کیا جاتا ہے۔ مظلوموں کے پاس بھی مزاحمت کے طریقے ہوتے ہیں، مظلومانہ جد و جہد کے بھی اپنے طریقے ہیں۔ تو یہ بے بصیرتی اخلاقی، ہے۔ سیاسی، معاشی، میڈیا، ان سب میدانوں میں تو بھی ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، تو پھر تو اس بات ہے کہ میدان میں بھی کبھی بھی پھر مقابلہ ہمارے نہیں۔ جہاد کا میدان بھی بدل جائے گا۔ پھر ہمیں پہلے ان میدانوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ہم اس میں امن کا وقفہ چاہیں گے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ہم خواہ کے مسائل اپنے لیے پیدا نہ کریں، اپنی قوم کی تعمیر کر لیں۔ تو قوموں کی قیادت جب بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے تو وہ ان تمام عوامل کو سامنے رکھتی ہے۔ ہم تو چاہیں گے لیکن اگر وہ امن کا وقفہ نہ دینا چاہیں تو پھر امن کا وقفہ خدا دیتا ہے، امن کا وقفہ دنیا نہیں دیا کرتی۔ آپ جب صحیح فیصلے کرتے ہیں تو خدا کی تائید آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو قرآن میں نہیں دیکھتے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ میرا حکم صرف جہاد نہیں ہے، بعض معاملات میں صبر بھی ہے۔ پیغمبروں کو کہا گیا کہ اس وقت آپ کو کوئی اقدام نہیں کرنا، صحابہ کرام کو کہا گیا کفوا ایدیکم علی القتال، اس وقت ہاتھ روک کر رکھو، نہیں کرنا یہ معاملہ۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے نہیں کرنا کہ وہ حالات نہیں پیدا ہوئے۔ میں تو اپنی قوم کو بھی دیکھوں گا، مثال کے طور پر جہاں فیصلہ کیا جا رہا ہے وہاں میرے جیسا کوئی حقیر طالب علم بھی موجود ہے تو وہ توجہ دلائے گا کہ اپنی قوم کی اخلاقی حالت بھی دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو تائید تب حاصل ہوگی جب تقویٰ بھی ہوگا اور صبر و استقامت بھی۔ کتنا ہے ہمارے اندر؟ کیا فی الواقع ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں لیکن دیکھیں یہ گے۔ امریکیوں کے ہاں جنگ کا فیصلہ، امریکیوں کے اندر ان کی اخلاقیات دے کے، ان کے ہاں بے حیائی دے کے، ان کے باقی جو ان کی سوسائٹی کا انتشار دے کے، انہوں نے اس دنیا کے اسباب پر لڑنا ہے اور ہمیں خدا کی تائید بھی چاہیے، ہم تو اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس عالم اسباب میں جو کچھ طے کرنا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے۔ اس کے لیے قاعدے ضابطے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میری نصرت کیسے حاصل ہوگی۔ دیکھیے جب ہم مسلمان ہوتے ہیں اچھا دو اعتراضات ہو گئے آپ کے، تو کوئی تیسرا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے، تیسری چیز یہ ہے کہ جس معاملے پر ہم جنگ چھیڑ رہے ہیں اس میں تدبیریں کیا کی جا سکتی ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ یعنی کیا لازم ہے کہ آپ ہر موقع پر تلوار اٹھا لیں؟ آپ کو تدبیر بھی دیکھنے، طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن جنگ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے۔ جنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں چھیڑ دیں، جنگ سے گریز کیا جاتا ہے۔ پیغمبروں نے اس سے خدا کی پناہ مانگی ہے کہ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا ہے سیدہ عائشہ نے کہ آپ جب معاملے کے دو پہلو ہوتے تھے تو آپ ان میں سے ایسرہما کا انتخاب کرتے تھے، ان میں سے جو آسان پہلو ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے آسان پہلو کون سا ہے، تدبیر کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، جنگ سے گریز کر کے بھی کیا اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، مزاحمت کے کوئی دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ میں 10 طریقے آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے ذریعے سے آپ اس سے زیادہ مؤثر مزاحمت کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے ضمیر کو ہم بیدار نے کر کشمیر سکتے کے ہیں۔ سلسلے میں یہ تمام طریقے آزما لیے نا، سیاسی جدوجہد بھی کی، سفارتی جدوجہد بھی کی، عالمی برادری کو بھی انوالو کیا اور 50-60 سال انتظار بھی کیا، اس سے کچھ حاصل ہوا؟ آپ نے دوسرا طریقہ بھی آزما کے دیکھ لیا، اس سے کچھ حاصل ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جد و جہد میں جو کچھ حاصل ہونا ہے آپ کو، ایک عام آدمی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، خدا کے اخلاقی اصولوں کو سامنے نہیں رکھتا، وہ تو ہمیشہ نتائج کے لحاظ سے چیز کو دیکھے گا، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اخلاقی نتائج کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ بات کہ نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ تو اس عالم کے اندر کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، وہاں بھی ہم نے کبھی سیاسی جدوجہد کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ آپ نے چونکہ سوال اٹھا دیا ہے، وہاں پر بھی میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہاں پر جس طرح قائد اعظم نے ایک منظم قوت، سیاسی قوت پیدا کر دی تھی قیام پاکستان سے پہلے، اگر کشمیریوں کو یہ کرنا تھا تو اپنی سیاسی قوت پیدا کرتے، اس سیاسی قوت کا وہاں کی پارلیمنٹ میں اظہار کرتے، اس کے بعد آپ دیکھتے صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی۔ وہ تو کیا نا، کشمیری تو پہلے پارلیمنٹ میں، یہ جو لوگ آج آپ کو جہاد کے میدان میں
نظر آ رہے ہیں، یہ سب ایک وقت پہ کشمیر کے پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے کیجیے تھے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہاں کے انتخابات ہوئے اور انتخابات کے نتیجے میں اکثریت ان لوگوں کو حاصل ہو گئی، اس اکثریت تک پہنچنے کی جدوجہد کرنی تھی، اور یہ ہمیشہ پرامن ذرائع سے ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے 46 کے انتخابات میں اپنی حیثیت منوائی تھی پہلے، اس کے بعد جب وہ قوم کی نمائندگی کے اس منصب پر فائز ہو گئے تو پھر پاکستان کے لیے بھی راہ ہموار ہو گئی۔ مہاتما گاندھی نے، کانگریس نے یہ طریقے اختیار کیے، تو سیاسی مزاحمت کے طریقے اختیار، سیاسی مزاحمت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں قومیں تباہ نہیں ہوتی، ان کی بربادی کا سامان نہیں ہوتا، ان کی نسلوں کے لیے مواقع ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ایک عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور نتائج بھی مثبت طور پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کسی چیز کا جائزہ جب لیتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ اس کے لیے جو طریقے اختیار کر لیے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کہاں کرنا ہے، فیصلہ بہرحال قوم کا ہے تو قوم کو کرنا ہے، ملت کا ہے تو ملت کو کرنا ہے۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جاوید احمد غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا سیاسی مزاحمت کا یا سیاسی اور سفارتی حل کا رستہ مزاحمتی تحریکوں کے اور جہاد کے بغیر وہ رستہ ہموار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔